یہ نفرت کا بیج ایسے بویا جا رہا ہے کہ سرکاری محکمے تک اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہے اور الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے، اپنے تشخص اور آئیڈینٹی کی حفاظت کے لیے اس وقت ہمارے سامنے جو سب سے اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ ووٹنگ لسٹ میں اپنے ناموں کی جانچ، کہ دیکھا جائے ہمارا نام کہیں کٹ تو نہیں ہوا۔ آج کا یہ اہم پروگرام پریس والوں کے ساتھ، خاص طور سے اردو پریس اور ہمارے دیگر پریس کے ذمہ داروں کے ساتھ، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ساتھ، ہمارے صوبے کرناٹک اور شہر کے اہم علماء اکرام کی موجودگی میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس کا ایک اہم موضوع ہے، کئی دنوں سے بات ذہن میں تھی کہ حضرات علماء اکرام کی جانب سے ایک ایجنڈے پر ایک فیصلہ کن پیغام اور میسیج پورے صوبے کے تمام مسلمانوں کو پہنچایا جائے۔ وہ یہ کہ آنے والے الیکشن میں، انتخابات جو ہونے والے ہیں کرناٹک میں، یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان انتخابات میں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان جس کی عمر 18 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، اس کا نام ووٹر لسٹ میں انرول ہو، ان کے ناموں کا اندراج ووٹر لسٹ میں ہو۔ اس کی بھرپور کوشش ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا صرف آئینی حق نہیں ہے، آئینی حق ہی نہیں ہے، بلکہ ہماری مذہبی ذمہ داری اور فریضہ بھی ہے۔ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آنے والا صوبائی انتخاب، صوبہ کرناٹک کا ہمارا جو انتخاب ہے، وہ ایک ایسے وقت پر منعقد ہونے جا رہا ہے کہ ملک کی اقتصادی حالت انتہائی ابتر ہو چکی ہے، مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، پڑھا لکھا نوجوان بے روزگاری میں مبتلا ہے۔ ایسے نازک موقع پر ان مدوں پر کام کرنے کی بجائے کچھ فرقہ پرست طاقتیں وہ نفرت کا زہر پورے ملک میں وہ بو رہے ہیں، دلوں میں نفرت بٹھا رہے ہیں۔ چونکہ ان کی سیاسی روٹیاں اسی نفرت کی آگ میں پکتی ہیں، ان کا وہ کام ہے، وہ کر رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ملک کے باشندوں کو، تمام باشندوں کو جو انصاف پسند ہے، سیکولر مزاج رکھتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ اس نازک موقع پر ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے وہ سب کھڑے ہوں، اکٹھا ہو۔ یہ نفرت کا بیج ایسے بویا جا رہا ہے کہ سرکاری محکمے تک اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ پولیس جانبداری سے کام لے رہی ہے اور الیکشن کمیشن پر انگلیاں اٹھنے لگی ہیں، اور جو سرکاری محکمے ہیں ان کا استعمال جو ہے غلط طریقے سے ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ملک کے دستور سے چھیڑ چھاڑ کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کا نقصان جو ہے کسی ایک کمیونٹی پر نہیں ہے، تمام طبقات پر ہے۔ تو سب کو اس سلسلے میں سوچنا چاہیے اور ایک دوسرے سے شانہ بشانہ چل کر اس کا مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے مسلمان، جہاں تک مسلم کمیونٹی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ سماج کے کمزور طبقات کو قریب کرے، قریب ہوں۔ جب تک ہم سب مل کر کے ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے، سماج کے کمزور طبقات کو اپنے ساتھ ہم ملائیں گے نہیں اور ان کے ذہن میں بیٹھی ہوئی غلط فہمیاں دور کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ہم شاید کامیابی کی اس منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے جو ہمیں مطلوب ہے۔ اس ملک کے دستور کی حفاظت کے لیے، اپنے
तशख़्ख़ुस और आइडेंटिटी की हिफाजत के लिए इस वक्त हमारे सामने जो सबसे अहम काम है वो ये है कि वोटिंग लिस्ट में अपने नामों की जांच कि देखा जाए हमारा नाम कहीं कट तो नहीं हुआ, और अगर कट हो गया है तो उसमें इंदिराज और इनरोलमेंट की पूरी कोशिश, चाहे एक दिन हमें मुलाजमत की छुट्टी लेनी पड़े, नौकरी से रुकना पड़े, या एक दिन दुकान बंद करनी पड़े, ये काम इतना अहम है। मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए, उनको वक्त की कुर्बानी देनी चाहिए। अपना एक जरूरी काम, जैसा कि कहा गया, मुल्क के दस्तूर की हिफाजत है और वोट हमारा इस मुल्क में हमारी बका का जामिन है। और जिनके 18 साल इस बीच में हुए हैं उनके नामों के इंदिराज की कोशिश, और ये काम जाहिर सी बात है मुसलमान जो कम पढ़ा लिखा तबका है वो पूरी जिम्मेदारी से नहीं करेगा, तो मसाजिद के जिम्मेदारों को खड़े होना चाहिए। ये वक्त ऐसा है कि मैदान में अगर जिम्मेदारान नहीं आएंगे और अपने अपने दायरे में कुछ पढ़े लिखे लड़कों को लेकर के घर घर जाकर के ये तहरीक की शक्ल में इंदिराज का, एनरोलमेंट का काम नहीं करेंगे तो शायद बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ेगा। इसलिए मौका अब भी है, इंदिराज के काम में मसाजिद के जिम्मेदार खड़े हों, महल्ले के सरबराहुदा लोग खड़े हों, और कॉलेज में पढ़ने वाले तलबा रजाकाराना वो मस्जिद और बड़े लोगों के काम आए। एक तो ये काम पूरे सूबे में एनरोलमेंट का ये तूफानी अंदाज में करने की जरूरत है। इसकी अहमियत को समझकर मुसलमान उठ खड़े हों, ये काम करें। नंबर 2, यकीनन वोटिंग का जमाना, वोट डालने का वक्त अभी काफी दूर है, लेकिन तैयारी हमें आज से करनी है। बोथ वाइज तैयारी की जरूरत है, और ये तैयारी जो है हम लोगों को करनी है। महल्ले के जिम्मेदारान, सरबराहुदा लोग, मुतहर्रिक उलमाए किराम, उनको चाहिए कि वो बोथ वाइज जो है कुछ पढ़े लिखे नौजवानों को तैयार करें, एक एक गली पर 4-5 लड़कों के हवाले करें, वो अभी से घर घर जाएं और वोट वाले दिन वो अपनी गली के सब वोट डलवाने की जिम्मेदारी कबूल करें। ये अगर हम लोग इस काम के लिए आज खड़े हो जाते हैं, एनरोलमेंट भी हो और महल्ले के पढ़े लिखे नौजवानों के इस्तेमाल करने के लिए अभी से उनकी ज़हन साजी, उनकी तरबियत, उनके साथ उठना बैठना, उनको अपने यहाँ दावत देकर उनकी ज़हन साजी करना, ये काम जो है सिर्फ बेंगलोर शहर में नहीं कहा जा रहा है, पूरे सूबे के अंदर जो है इस काम को उलमा भी फिक्रमंदी से लें और दानिशवरान भी, सरबराहुदा लोग भी इसको अपना काम समझ करके मैदान में आए और सरेदस्त ये काम करें। हमारा ये मुल्क जमहूरी मुल्क है। जमहूरी मुल्क में वोटों की बहुत अहमियत होती है। अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो इस फील्ड में भी इखलास व लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, मखलूक की खिदमत के लिए काम करने के लिए आगे आना ही है। इसके लिए पहली सीढ़ी, पहला कदम हमारा नाम वोटर लिस्ट में होना है। उसके लिए हर एक पढ़े लिखे नौजवान को और मसाजिद की कमेटी के ज़िम्मेदारों को और हमारी ख़ास तौर पर माएँ बहनें जो पढ़ी लिखी हैं उन सब की ज़िम्मेदारी है कि इस काम को बखूबी अंजाम दें। अब हमारी रियासत में इलेक्शन सर पे आ पहुंचा है। नामों के इंदिराज के सिलसिले में ऑनलाइन भी दाखिल किया जा सकता है और
الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے ووٹر ہیلپ لائن کا ایپ بھی بنایا گیا ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی اپنے نام کو جانچا جا سکتا ہے، اور اگر نہ ہو تو داخل کیا جا سکتا ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم سلیقے کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ اور حکمت عملی کو اپناتے ہوئے کرنا چاہیے۔ میں خاص طور پر مساجد کے خطباء اعظام، ائمہ اکرام اور کمیٹیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ احباب اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر انجام دیں تو کام بہت آسان ہوگا۔ اللہ کرے کہ اللہ رب ذوالجلال تمام لوگوں میں ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا فرمائے کہ سب آگے بڑھ کر ہمت کے ساتھ، سلیقے کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ کام کریں۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ووٹ کی کتنی اہمیت و ضرورت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے تھوڑا سا ایکشن پلان ہے۔ ہمارے مساجد، مدارس، مکاتب، دینی کام، تمام دینی تشخصات جو ہے اس کی حفاظت کے لیے اور ہمارے اپنے حق کی حفاظت کے لیے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج یہ بنیادی بات ہے۔ اس کے لیے ایکشن پلان یہ ہے کہ ہر کانسٹیٹوئنسی کو سامنے رکھ کر اس میں کتنے بوتھ آتے ہیں اور بوتھ کے اطراف میں کتنی مسجدیں آتی ہیں، تو اس طرح ترتیب کے ساتھ ہم اپنے ساتھیوں کو تیار کریں اور کم از کم 1-2 کمپیوٹر جاننے والے نوجوانوں کو ان کو ساتھ کریں اور ووٹر لسٹ کو ڈاؤن لوڈ کر کے ناموں کا اندراج کرنے کے بارے میں، کریکشن اور ڈیلیشن کے بارے میں بھی فکر کریں۔ 3 باتیں ہیں، ایک نئے ناموں کا اندراج جن کا 2022 جنوری کو 18 سال پورے ہو گئے اور 2023 جنوری تک جن کے 18 سال پورے ہو گئے ہیں، ایسے 18 سال کے نوجوان بچے اور بچیوں کے لیے ان کے ناموں کا اندراج ہو، اور ڈیلیشن اور کریکشن کا بھی مسئلہ ہے، اس کے بارے میں بھی فکر کی جائے۔